السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ آپ نے سنگل انٹری پڑھنا شروع کی تھی، کیسی لگی؟ آسان یقیناً، ابھی تو ہم نے کچھ مشکل کیا ہی نہیں اس کے اندر. تھوڑا سا میں آپ کو پچھلی باتیں یاد دلاتا ہوں، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک سسپینس پر آ کر بات ختم کی تھی. تو بہرحال پہلے پچھلی باتیں ہم نے سنگل انٹری میں سب سے پہلی بات یہ سیکھی تھی کہ یہ اسمال بزنس اینٹیز کے لیے اکاؤنٹنگ سسٹم ہے. اسپیشلی یہ وہ اینٹیز ہوتی ہیں جو کہ اپنی بکس آف اکاؤنٹس مینٹین نہیں کر سکتی بیکاز آف دا سو مینی ریزنس، جن میں سے ایک ریزن کی لیک آف ریسورسز ہوتی ہے. ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ ایک اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کو افورڈ کریں، ایک اکاؤنٹنٹ کو افورڈ کر سکیں. کوئی ان کے پاس ایسی اسپیس نہیں ہوتی کیونکہ ایک بہت چھوٹی بزنس اینٹی ہے جو کہ بہرحال اپنے فائنینشیل ریزلٹس جاننا چاہتی ہے، جس میں کہ پروفٹیبلٹی یعنی کہ پروفٹ کا معلوم ہونا ایک اہم ریزلٹ ہے، اور اس کے بعد پھر فائنینشیل پوزیشن یعنی کہ اس کی بیلنس شیٹ کا معلوم ہونا ضروری ہے. تو اب ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم میں تو چونکہ باقاعدہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز مینٹین ہوتے تھے، ان پر بیس کرتے ہوئے ہم الٹیمیٹلی یہ رپورٹس بنا لیا کرتے تھے. لیکن اب ایک چھوٹی بزنس آرگنائزیشن جو کہ باقاعدہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز مینٹین ہی نہیں کر رہی، اس کے پروفٹس اور اس کی فائنینشیل پوزیشن کیسے معلوم کی جائے، یہ ہم سیکھ رہے ہیں. اس میں نے آپ کو یاد کروایا تھا، آپ نے پہلے جو بیلنس شیٹ کے اندر اونرز ایکویٹی کی ایکویشن بنائی ہوئی تھی اس کو، یعنی کہ اس اونرز ایکویٹی کی ایکویشن میں آپ نے دیکھا تھا کہ اوپننگ کیپٹل میں آپ فریش کیپٹل پلس کرتے تھے، نیٹ پروفٹ پلس کرتے تھے، اور ڈرائنگز کو لیس کر کے آپ کلوزنگ کیپٹل یعنی کہ کلوزنگ اونرز ایکویٹی تک پہنچتے تھے. اس ایکویشن کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے نیٹ پروفٹ کی فگر کو کیلکولیٹ کرنا سیکھا تھا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کو ادر وے راؤنڈ لے کر آئے تھے، یعنی کہ نیٹ پروفٹ کو ایکویشن کی ایک سائڈ پر لے آئے تھے اور باقی تمام انفارمیشن ایکویشن کی دوسری سائڈ پر آ گئے تھے. اور اس ایکویشن کو ہم نے سسٹمیٹیکلی جب فارمیٹ کیا تو دیٹ واز نون ایز اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس. ایسے ہی ہے نا؟ تو وہ اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس سے ہمیں الٹیمیٹلی پروفٹ کی یا لاس کی وہ فگر معلوم ہوئی جو کہ اگر ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ باقاعدہ بناتے تو جو حاصل ہوتی. دیکھیے، جو باقاعدہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا ریزلٹ ہے وہ آنرز ایکویٹی میں شامل کیا جاتا ہے. تو آنرز ایکویٹی میں اگر ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں تو بیلنسنگ فگر ہمارے پاس نیٹ پروفٹ ہی کی ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کی باتیں ہم نے کچھ پریکٹس کوسچن کے ساتھ سیکھی تھی. اور لاسٹ میں آ کر میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ہمیں جو باقی کی 4 انفارمیشن موجود ہوں گی ان میں سے ایک لاسٹ انفارمیشن کلوزنگ اونرز ایکویٹی بھی معلوم ہوگی. ہم دراصل یہ بات کر رہے تھے اس وقت کہ ایک چھوٹی بزنس آرگنائزیشن اس انتہائی اسمال اسکیل بزنس اینٹی کے اونر کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کتنے کیپٹل سے کاروبار شروع کیا تھا. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ڈیورنگ دا ایئر کتنا فریش کیپٹل انٹروڈیوس کیا تھا. اور ایک بات ہم اسے کہتے ہیں کہ جی آپ نے، ہم کون ہیں؟ ہم اس وقت اکاؤنٹنگ کنسلٹینٹس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس اسمال بزنس اینٹی کے آنر کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے ڈیورنگ دا ایئر جتنی بھی ڈرائنگز اپنے پرسنل یوز کے لیے کرنی ہے اس کو ریکارڈ کر لینا بس. اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ پر منتھ جو آپ لیں وہ فگر آپ لکھ لیا کریں، اور 1 سال کے بعد پتا چل جائے گا کہ ٹوٹل آپ نے کتنی ڈرائنگز کی. اور رہ گئی بات اب کلوزنگ کیپٹل کی، یعنی کہ کلوزنگ ڈیٹ پر اونرز ایکویٹی کے بیلنس کی، تو وہ میں نے کہا تھا کہ سسپینس ہے. ٹھیک ہے، وہ سسپینس آج بریک کریں گے ہم انشاءاللہ. دیکھیے، ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایزیوم کیا تھا، ہماری جو آخری بات تھی، کہ یہ اس اینٹی کا پہلا سال ہے. اب پہلے سال میں اوپننگ کیپٹل
اس کو یاد ہے, فریش کیپٹل بھی یاد ہے, ڈرائنگز ہم نے کہا جی مینٹین کر لو, اور پہلے سال کے اینڈ پر ہم کہہ رہے ہیں کہ کلوزنگ کیپٹل معلوم ہو ہی جایا کرتا. اب دیکھیے یہاں پر کنسلٹنٹ اپنا نالج, اپنا ایکسپوئر استعمال کرے گا اور اس اسمال بزنس اینٹی کے آنر سے کچھ سوالات پوچھ لے گا. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں ایک فوٹوگرافر کی. اب فوٹوگرافر جو ہے اس نے ایک بزنس شروع کیا ایک چھوٹی سطح پر. اب اس کے پاس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے سوائے کیش ریسورسز کے اور کچھ نہیں تھا. ایزیوم کرتے ہیں کہ جی اس نے ایک انتہائی چھوٹی سطح پر جب کاروبار شروع کیا تو اس کے لیے اس کو ایک شاپ رینٹ پر لینا تھی, کچھ فکسچر کی ضرورت تھی, کچھ فرنیچر کی ضرورت تھی, اور اکوپمنٹ میں کیمرہ اور ایک لیبارٹری اس کی اسے ضرورت تھی. اب ان ساری چیزوں کے لیے انیشلی اس نے سوچا کہ 200,000 روپیز سے میں بزنس سٹارٹ کر سکتا ہوں. اب وہ جو اکاؤنٹنگ کنسلٹنٹ ہے اس آنر سے, اس فوٹوگرافر سے پوچھے گا کہ جی آپ نے اس 200,000 روپیز سے کیا کچھ پرچیز کیا اور کیا کچھ استعمال کیا اس کا آپ نے. وہ اس انٹرویو میں جو کچھ بھی ایسٹ سے متعلق انفارمیشن ہوگی اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دے گا. اکوپمنٹ اتنے کا پرچیز کیا, فرنیچر اتنے کا پرچیز کیا, فکسچرز کے لیے یہ کاسٹ انکر کی, لیب اکوپمنٹس کے لیے یہ کاسٹ انکر کی, اور اگر اس نے ڈیورنگ دا ایئر کوئی لون لیا ہوگا تو وہ بھی اسے انکوائر کر لیا جائے گا. تو اب دیکھیے کہ ہمارے پاس کلوزنگ آنرز ایکوٹی کو معلوم کرنے کے لیے ایک ایکویشن موجود ہے, اینڈ دیٹ ایکویشن از ایسٹس مائنس لائبلٹی از اکول ٹو آنرز ایکوٹی. تو ہم اس سے انکوائر کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس سارا سال کتنے ایسٹس رہے اور کیا سال کے دوران میں آپ نے کوئی لون لیا, اور الٹیمیٹلی ہم پہنچ گئے ایک کلوزنگ کیپٹل کی فگر پر. آپ اس وقت سلائڈ پر دیکھیے, میں آپ کو اسٹیٹمنٹ آف افیئرز کا فارمیٹ شو کر رہا ہوں. اس اسٹیٹمنٹ آف افیئرز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسٹس ہیں, فرنیچر, فکسچر, اکوپمنٹس, اسٹاک, ڈیٹرز, کوئی پری پیڈ ایکسپینسز, بینک بیلنس اینڈ کیش, اور اسی طرح سے لائبلٹیز ہیں جس میں کہ کوئی لون لیا ہوا ہے, یا کوئی کریڈیٹرز ہیں ہم نے ادھار پر چیزیں پرچیز کی ہوئی ہیں, یا کچھ ایسے ایکسپینسز پیبل ہیں, اور ہمارے پاس نیٹ جو بیلنس نکل رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں آنرز ایکوٹی یا نیٹ ایسٹس. آپ نے یہ چیز دیکھی کہ اسٹیٹمنٹ آف افیئرز میں ہمیں ایسٹس اور لائبلٹیز کا نیٹ نظر آ رہا ہے. انفیکٹ یہی کچھ تو بیلنس شیٹ میں تھا, لیکن بیلنس شیٹ اور اسٹیٹمنٹ آف افیئرز کو جب ہم کمپیئر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بیلنس شیٹ ٹیلز اس دا فائنینشیل پوزیشن آف این اینٹی. آپ اگر بیلنس شیٹ کے فارمیٹ کو ذہن میں لے کر آئیں تو بیلنس شیٹ کے فارمیٹ میں کوئی بیلنسنگ فگر نہیں نکلتی تھی, بلکہ بیلنس شیٹ میں ہم ایسٹس کو برابر رکھتے تھے آنرز ایکوٹی اینڈ لائبلٹیز کے. یہ دراصل ہے کیا چیز؟ آل دس از این اکویشن وچ ٹیلز us about the resources and sources of an entity. ریسورسز مینس آپ آسانی کے لیے اس کو سمجھیے, ریسورسز ایسٹس ہیں اور سورسز ہیں کہ وہ ایسٹس کیسے بنے. فالو کیجئے گا اس پوائنٹ کو. ایسٹس ریسورسز ہیں اور سورسز کیا ہیں کہ وہ ایسٹ کیسے بنے. ایسٹ کو بنانے کے لیے آنرز نے کنٹریبیوٹ کیا اور کچھ بورو کیا, کچھ لائبلٹیز ہیں ہماری. سو
بیلنس شیٹ میں ہم پوری فائنینشیل اسٹیٹس، فائنینشیل پوزیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فائنینشیل پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے ایسٹس جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو بنانے کے لیے اونر کی طرف سے اتنی کنٹریبیوشن ہے اور لائبلٹیز یہ ہیں. ریسورسز آر اکول ٹو دا سورسز. اب اسی چیز کو بیس کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹس کو بنانے کے لیے ہماری لائبلٹیز تو اتنی ہے، اونرز نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہوا. تو وہ سورسز دو جو ہیں ان میں سے ایک سورس معلوم ہے، دوسرا سورس معلوم نہیں ہے. تو اس کو معلوم کرنے کے لیے واٹ وی ول ڈو، ویل سمپلی سبٹریکٹ ایک سورس آؤٹ آف دا ٹوٹل ریسورسز. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹوٹل ریسورسز ایسٹس میں سے وہ ایک سورس جو ہے کون سا، لائبلٹیز کا، اس کو جب لیس کریں گے تو ول گیٹ دا ادر سورس اینڈ دیٹ ادر سورس از اونرز ایکویٹی. اور اس کو جب اسٹیٹمنٹ فارم میں ہم نے دیکھا تو ہم نے اس کا نام رکھا اسٹیٹمنٹ آف افیئرس. ٹھیک ہے، کہ ہمارے جو افیئرس چل رہے ہیں، ہمارے جو ایسٹس اور لائبلٹیز ہیں اس کو ایک اسٹیٹمنٹ میں رکھیں تو واٹ ول بی دا ریزلٹ، اینڈ دیٹ ریزلٹ از اونرز ایکویٹی، واٹ واز کنٹریبیوٹیڈ بائی دا اونر اینڈ واٹ واز ارنڈ بائی دا بزنس فار دا اونرز وچ از نون ایز نیٹ پروفٹ. ٹھیک ہے، تو ہم اسٹیٹمنٹ آف افیئر کے ذریعے سے اونرز ایکویٹی معلوم کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس ہی بیلنس شیٹ ہے، غلط ہو جائے گی بات. بیلنس شیٹ میں ہم تمام ریسورسز کو تمام سورسز کے برابر رکھتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بیلنس شیٹ اور اسٹیٹمنٹ آف افیئرس میں بنیادی فرق کیا. تو جی ہم بات کرتے ہیں دوبارہ سے کلوزنگ ڈیٹ پر اونرز ایکویٹی کی. اب جب کلوزنگ ڈیٹ پر ہمیں اونرز ایکویٹی ریکوائرڈ ہے تو ہم کلوزنگ ڈیٹ پر موجود تمام ایسٹس جو کہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اکاؤنٹنگ کنسلٹنٹ نے اس اونر سے انٹرویو کر کے معلوم کر لیے، اور تمام لائبلٹیز جو کہ اگین اس نے اس سے انٹرویو کر کے معلوم کر لی. تمام لائبلٹیز کو جب تمام ایسٹس میں سے مائنس کریں گے تو ول گیٹ دا اونرز ایکویٹی. یہاں پر اب چند ایک باتیں ایسی ہیں جو کہ اس اکاؤنٹنگ کنسلٹنٹ کی پروفیشنسی پر بیس کرتی ہیں. فار ایگزامپل دیٹ اونر از ٹیلنگ اس کہ آئی باٹ دس کیمرا فار 50,000 روپیز. ٹھیک ہے جی، وہ کیمرا 50,000 روپے کا اس اونر نے پرچیز کیا. اس بزنس کے لیے ایک اہم اکوپمنٹ ہے. اب یہ اکاؤنٹنگ کنسلٹنٹ جو ہے اس کی پروفیشنسی ہے کہ وہ سمجھے کہ پورا 1 سال یہ کیمرا استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس کی ڈپریسیشن اس میں سے مائنس ہونا چاہیے، اور اس کو اب 1 سال کے بعد ہم نیٹ بک ویلیو پر لیں گے. فالو کر رہے ہو؟ اب اس کو تو ڈپریسیشن کا نہیں پتا، اس کو تو تصویر اچھی بنانے کا فن آتا ہے، اس کو بیلنس شیٹ بنانے کا فن نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس کے لیے اس نے بیلنس شیٹ کے بنانے کے لیے یا فائنینشیل پرفارمنس کے معلوم کرنے کے لیے کنسلٹنٹ کی سروسز حاصل کی ہوئی ہیں، اور وہ کنسلٹنٹ بتا رہا ہے کہ جی آپ کے ایسٹ کی ڈپریسیشن بھی ہونا چاہیے. اب اس کو نہیں معلوم کہ کتنی ہونا چاہیے، کنسلٹنٹ خود ہی اس کو دیکھے گا کہ یہ کیمرا کتنی یوزفل لائف رکھتا ہے. اب وہ یوزفل لائف اس کے استعمال پر چونکہ بیس کرتی ہے، لہٰذا وہ پوچھ لے گا جی کہ آپ اس کو کس لیول پر استعمال کرتے ہیں، کیا انڈور شوٹنگ ہے یا آؤٹ ڈور شوٹنگ بھی آپ اس سے کر رہے ہیں. ٹیکنیکل باتیں تمام اس کے اندر شامل کر کے اس کا پیٹرن آف بینیفٹ دیکھتے ہوئے اس پر ڈیپریسیشن میتھڈ کو اپلائی کرتے ہوئے. اب یہ ساری باتیں آپ نے اکاؤنٹنگ 1 اکاؤنٹنگ 2 میں پڑھ لی ہوئی ہیں، اس لیے ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ میں اس ٹاپک کو رکھا ہے کہ اس کے اندر پچھلی جتنی بھی باتیں آپ پڑھ چکے ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. تو وہ ڈپریسیشن کے تمام رولز کو اپلائی کرتے ہوئے اس کیمرا کی ڈپریسیشن کیلکولیٹ کی جائے گی، اور اس کو پھر
کاسٹ میں سے مائنس کر کے نیٹ بک ویلیو یا جسے ریٹرن ڈاؤن ویلیو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو اسٹیٹمنٹ آف افیئرز میں شامل کیا جائے گا کہ جی اتنی نیٹ بک ویلیو کے ایسٹ ہمارے پاس موجود ہیں. سیم ول بی اپلائڈ آن فرنیچر اینڈ فکسچر اینڈ ادر ایسٹس ایز ویل, کہ جو بھی ہمارے پاس فکسڈ ایسٹس ہوں گے ان فکسڈ ایسٹس کی ڈیپریسیشن اس میں سے لیس کر دی جائے گی. پھر ایک اور جگہ پر کنسلٹنٹ کی پروفیشنسی ریکوائرڈ ہے, وہ یہ کہ اب وہ تھوڑا سا انکوائر کرے ریگارڈنگ ایکروول کانسیپٹ کہ جی ایکروولز کیا ہیں. سب سے بڑی ایکروول جس کی معلومات ہونا ضروری ہے وہ ہے سیلز آف گڈز آن کریڈٹ ٹرمز, اینڈ یو نو ویری ویل کہ دیز آر دا کریڈٹ سیلز وچ کاز کریشن آف ڈیٹرز. تو معلوم یہ ہوا کہ اب وہاں پر ہمیں کلوزنگ ڈیٹ پر ڈیٹرز بھی معلوم ہونا چاہیے, اور ڈیٹرز معلوم کرنے کے لیے وہ باقاعدہ ڈیٹرز کا لیجر اکاؤنٹ کوئی ریکوائرڈ نہیں ہوگا, بلکہ سمپلی جو کلوزنگ ڈیٹ پر انوائسز ریسیویبل ہیں وہ ڈیٹرز ہی تو ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب تک وہ ڈیٹرز معلوم نہیں ہوں گے ہمارے ٹوٹل ایسٹس کمپلیٹ نہیں ہوں گے, لہٰذا ہمیں ڈیٹرز کا بیلنس معلوم کرنا ہوگا. اب وہ کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ جو کنسلٹنٹ ہیں وہ اونر کو کہہ رہے ہوں گے کہ جی آپ بتائیے آپ کی کلوزنگ ڈیٹ پر کوئی انوائسز ریسیویبل تو نہیں ہے. وہ کہے گا ہاں جی میں نے ایک فنکشن شوٹ کیا تھا, ان سے میں نے کچھ پیسے بھی لینے ہیں, انہوں نے صرف ایڈوانس پیمنٹ کی تھی, ابھی فائنل بل جو ہے میں نے انہیں بھیجا ہوا ہے وہ ریسیویبل ہیں, تو وہ ریسیویبل ایسٹ میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یوں ہمارے پاس ڈیٹرز بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. اب اسی طرح سے آپ اگر بات کریں باقی کے ایسٹس کی تو اس میں آپ کو کچھ پری پیڈ ایکسپینسز کی فگر بھی ریکوائرڈ ہوگی. اب اگین یہ ساری ٹیکنیکل باتیں اس کاروبار کے اونر کو تو معلوم نہیں ہے, یہ آپ نے ہی ان تمام چیزوں کو معلوم کرنا ہے. اور آپ کون ہیں؟ یس, کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ, ٹھیک ہے, اور یو آر دا کنسلٹنٹ, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ ساری چیزیں جب معلوم کرنی ہے اس سے, کس سے جی؟ اونر سے. تو اونر کو آپ نے کہنا ہے کہ اب آپ یہ بھی بتائیے کچھ ایکسپینسز ایسے تو نہیں جو کہ آپ نے ایڈوانس پے کر رکھے. فار ایگزامپل اس سطح کے بزنس میں ممکن ہے کہ رینٹ آف دا بلڈنگ آف دا شاپ ایڈوانس پے کر رکھا ہو, تو وہ پھر پری پیڈ ایکسپینس کے طور پر ایک ایسٹ بنتا ہے. اوکے, لہذا یہ ساری چیزیں, باقی کیش ان ہینڈ, کیش ایٹ بینک, اور اسٹاک اگر اس کے پاس کچھ پڑا ہوا ہے اس شاپ میں, جیسے کہ اس نے ہو سکتا ہے یہ فلم رول اور کچھ اس کی لیبارٹری سے متعلق مٹیریل جو ہے وہ اسٹاک میں پڑا ہو, اس کو بھی آپ کاؤنٹ کر لیں گے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے ایسٹ کے طور پر ہی ہے نا. لہذا اب آپ تو یہ جانتے ہیں وہ نہیں جانتا, آپ نے تمام کی تمام ایسٹس کو ٹوٹل کیا اور ٹوٹل کر کے اب اس میں سے اپنے لائبلٹیز کی طرف آنا ہے. لائبلٹیز میں موٹی لائبلٹی تو وہ لون ہے, لیکن جو آپ کو معلوم ہے اس کو معلوم نہیں ہے لائبلٹی کے بارے میں, وہ ہیں ایکروولز. اب وہ ایکروولز کریڈٹ پرچیز سے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور کچھ ایکسپینسز بھی ایکرو ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ مٹیریل اس نے پرچیز کیا ہو جس کے ابھی تک پیسے نہ دیے ہوں, دیز آر دا کریڈیٹرز, آپ اس سے معلوم کر لیں گے, وہ آپ کو بتا دے گا. اب یہ دیکھیے سب کچھ انٹرویو بیسڈ ہے, آپ کو کلوزنگ ڈیٹ پر انٹرویو کرنا پڑے گا, تب جا کر آپ ایسٹس اور لائبلٹیز کی ٹھیک پکچر کلیئر کر سکیں گے. اب آپ نے اس سے ایکسپینسز کی ایکروول معلوم کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی الیکٹریسٹی بل, کوئی اسٹاف سیلری کلوزنگ ڈیٹ سے متعلق ابھی تک پیبل ہو. اب یہ سارے کانسیپٹس تو کلیئر ہے نا آپ کو,
کہ ایکروڈ ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں, پری پیڈ ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں, ڈیٹرز کیا ہوتے ہیں, کریڈیٹرز کیا ہوتے ہیں, اسٹاک کیلکولیشنز کیا ہیں, اسٹاک ویلیوشنز کیا ہیں. یہ ساری باتیں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. اب یہ باتیں کمپائل ہو رہی ہیں اور پھر اپلائی ہو رہی ہیں ایک اس کنسرن پر جس کی آپ کو پروفٹ کی کیلکولیشن ریکوائرڈ ہے, لیکن انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے, کمپائلڈ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے, یوں کہہ لیجئے کہ بکس آف اکاؤنٹس اویلیبل نہیں ہے. تو جی آپ نے تمام ایسٹس اور تمام لائبلٹیز جب معلوم کر لیے تو آپ بتائیے کہ اونرز ایکویٹی کا بیلنس معلوم ہوگا یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی معلوم ہو جائے گا. تو وہ اونرز ایکویٹی کا کلوزنگ ڈیٹ کا بیلنس, اس میں ہم ڈرائنگس کو پلس کریں گے, اوپننگ ڈیٹ کے کیپٹل کو یا اونرز ایکویٹی کے بیلنس کو مائنس کریں گے ڈیورنگ دا ایئر. اگر فریش کیپٹل کوئی انٹروڈیوس کیا اس کو مائنس کریں گے تو دا اینڈ ریزلٹ ول بی دا اماؤنٹ آف نیٹ پروفٹ. اب ایک مرتبہ یہ ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس آف اونرز ایکویٹی آ گیا. یہی کلوزنگ بیلنس آف اونرز ایکویٹی کیا ہوگا جی؟ اگلے سال کا اوپننگ بیلنس آف اونرز ایکویٹی, اور پھر اس اگلے سال کے سلسلے چل پڑیں گے اور نیکسٹ ایئر کے اینڈ پر جا کر دوبارہ ہم ایک انٹرویو ہولڈ کریں گے اور اس سے ہمیں کلوزنگ بیلنسز معلوم ہو جائیں گے اس سال کے. ٹھیک بات ہے. یہ تھی بات ساری کی ساری پریکٹیکلی سنگل انٹری کس طرح سے اپلائی ہوتی ہے ایک اسمال بزنس اینٹی میں. آپ کے ایگزام میں آپ کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ جی انٹرویو کرو, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایسٹس اور لائبلٹیز دیے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے تو ان سے ہم حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ان ایسٹس اینڈ لائبلٹیز سے ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اونرز ایکویٹی کا بیلنس. ہو سکتا ہے آپ کا ایگزامینر آپ کو اوپننگ ڈیٹ پر بھی کیپٹل کی فگر دینے کی بجائے یا اونرز ایکویٹی کی فگر دینے کی بجائے اوپننگ ڈیٹ پر ایسٹس اور لائبلٹیز کے بیلنس دے دے. دیکھیے ایک مرتبہ پھر اسکرین, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اب اوپننگ اور کلوزنگ دو کالمز نظر آ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ آف افیئر کے. یہ مسئلہ کس صورت میں پیش آئے گا؟ جب آپ کو اوپننگ اور کلوزنگ بیلنس آف اونرز ایکویٹی نہ دیے گئے ہوں. تو آپ اسٹیٹمنٹ آف افیئرز اوپننگ اور اسٹیٹمنٹ آف افیئرز کلوزنگ دونوں بنائیں گے. میں نے یہاں پر اس کو 2 in 1 کر دیا, لہذا اینڈ ریزلٹ پہ میں بات کرتا ہوں. باقی انفارمیشن اس پہ لکھی ہوئی ہے, لائک فکسڈ ایسٹس جو ہوں گے نیٹ آف ڈیپریسیشن ہوں گے. ڈیٹرز اس سطح پر ڈیٹرز کی پروویژن ایز سچ کوئی ریکوائرڈ نہیں ہے, لیکن میں نے صرف اس لیے لکھ دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایگزامینر آپ سے پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ کے بارے میں بھی بات کر لے, تو آپ کو پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ تو ڈیٹرز میں سے مائنس کی جانی چاہیے. یہاں پر جس بات کی احتیاط کرنی ہے آپ نے ایز این ایگزامینی, ایز اے اسٹوڈنٹ, وہ یہ ہے کہ کلوزنگ ڈیٹ پر آپ نے ڈیپریسیشن کو ضرور لیس کرنا ہے, پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ کو ضرور لیس کرنا ہے, اور تمام وہ ایڈجسٹمنٹس جو ایکروول سے متعلق ہیں وہ ضرور آپ نے اکاؤنٹ فار کرنی ہے کلوزنگ ڈیٹ پر اسٹیٹمنٹ آف افیئر بناتے ہوئے. ہاں, اوپننگ ڈیٹ پر جو بیلنس دیے ہوئے ہیں ایز اٹ از لینا. اوپننگ ڈیٹ پر آپ نے کسی ایڈجسٹمنٹ کو ٹچ نہیں کرنا. بات میں کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کوشچن کو سالو کیسے کرنا. ٹھیک ہے, سو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے سلائڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اوپننگ اور کلوزنگ جو 2 کالم بنائے ان کا اینڈ ریزلٹ اونرز ایکویٹی ہے. اس اونرز ایکویٹی کے ساتھ میں نے نیٹ ایسٹ بھی لکھ دیا. یہ نیٹ ایسٹ کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ اب یاد رکھیے گا, اب اسی ایک بیلنس سے متعلق آپ کی ووکیبلری میں 3 ورڈز ہیں. ایک بچپن میں آپ نے کیپٹل پڑھا, پھر اونرز ایکویٹی کو کیلکولیٹ کیا, اور آج میں آپ کو نیٹ ایسٹ بھی کہہ رہا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ ایسٹس میں سے جب لائبلٹیز کو لیس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آتا ہے وہ نیٹ ایسٹ کہلاتا ہے, اور وہی ریزلٹ ہمارا اونرز ایکویٹی ہی ہے, اور اسی کو غلط العام آپ کیپٹل بھی کہہ سکتے ہیں. میں اب آپ کو ایک پریکٹس کوسچن کروا رہا ہوں.
اس پریکٹس کوشچن میں جس بات پر ایمفسائز کروں گا وہ ہے کیلکولیشن آف ڈرائنگس، اور اس کے بعد پھر ایک پریکٹس کوشچن کرواؤں گا جس میں ہم ایمفسائز کریں گے کیلکولیشن آف اونرز ایکوٹی تھرو اسٹیٹمنٹ آف افیئرس. تیار ہیں؟ صرف اسی طرح سے تیار نہیں، مجھے تیاری ریکوائرڈ ہے جس میں آپ کے پاس بال پوائنٹ ہو، نوٹ بک ہو اور کیلکولیٹر ہو. نہیں ہے تو فوری طور پہ ارینج کریں، کال کریں بھائی کو یا جو بھی آپ کے گھر میں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں کہ جی کیلکولیٹر لے کر آئیں. ٹھیک ہے، اور پھر آئیے ہم کوشچن کو سالو کرتے ہیں. اب دیکھیے سلائیڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک کوشچن جس میں کیپٹل بیلنس دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2007 کا 18,700 روپیز، اور 1 جنوری 2007 کا کیپٹل بیلنس 19,200 روپیز. اوبیسلی 19,200 جو ہے یہ اوپننگ بیلنس ہے اور 18,700 جو ہے یہ کلوزنگ بیلنس ہے. مزید جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لون دیا تھا 3,500 روپیز کا اپنے بھائی کو بزنس میں سے پیسے نکال کر، اور 300 روپیز پر منتھ اپنے ذات پر خرچ کر رہا ہے. وہ منتھلی 100 روپیز پے کر رہا ہے اپنے ایک فیملی ممبر کو. ڈیفینیٹلی یہ بھی اس کا ایک پرسنل ایکسپینس ہے. اور اس کے گھر کے الیکٹریسٹی چارجز پر منتھ ہیں 10 روپیز جو کہ بزنس اکاؤنٹ میں سے ادا کیے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے لسٹ بولی ابھی، یہ سارے کے سارے اس کے پرسنل ایکسپینسز ہیں. اگر وہ بھائی کو قرض دے رہا ہے بزنس میں سے پیسے نکال کر تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. بزنس کا اکاؤنٹنٹ یہی سمجھے گا کہ اس نے بزنس میں سے اپنے ذاتی استعمال کے لیے پیسے نکالے. اگر وہ اپنے خرچے کے لیے پیسے نکال رہا ہے تو یہ بھی اس کی ذاتی ڈرائنگس ہیں. اور اگر وہ اپنے فیملی ممبر کو منتھلی کچھ پیسے دے رہا ہے تو یہ بھی اس کی ڈرائنگس ہی کنسیڈر ہوں گے. اور اگر وہ اپنے بزنس اکاؤنٹ میں سے کوئی اس کا پرسنل یوٹیلٹی ایکسپینس پے ہو رہا ہے تو وہ بھی ڈرائنگس ہی کنسیڈر ہوگا. اب جو مزید اس نے انفارمیشن اس سوال میں دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ انویسٹمنٹ سیکیورٹی پڑی ہوئی تھی اس کے پرسنل ایسٹ کے طور پر، اس کے پرسنل ریسورسز کے طور پر. وہ 2,000 روپیز کی تھی، وہ اس نے مارکیٹ میں سیل کر دی اور اس پر 3% اس کو پریمیم ملا. یعنی کہ وہ 2,000 روپیز کی اس کی پرسنل ایسٹس یا پرسنل ریسورسز اب بزنس میں آ رہے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا بات کو کمپلیکس یہ کیا گیا ہے کہ 2,000 روپیز کی جو اس کی پرسنل ریسورسز تھے وہ جب اس نے مارکیٹ میں بیچے 3% پریمیم اس پر ملا. اب وہ 3% پریمیم کے ساتھ جو اماؤنٹ بنے گی 2,000 پلس 3% آپ کا بنتا ہے 60 روپیز. وہ 60 اس میں پلس کریں تو 2,060 روپیز اس نے بزنس کو دیے فریش کیپٹل کے طور پر. کلیئر؟ تو وہ 2,000 کی پرسنل اس کی سیکیورٹیز جب مارکیٹ میں بک رہی ہیں 2,060 مل رہا ہے، وہ بزنس میں آ رہا. آئیے دوبارہ سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. اب آپ ایک مرتبہ دوبارہ ایک ڈیٹا دیکھ لیجئے جس میں کہ یہ سکیٹرڈ انفارمیشن ہم کمپائل کر لیں گے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی ضرورت جو ہمیں کمپائل کرنے کی ہے وہ ہے ڈرائنگس کی اماؤنٹ. وہ بہت زیادہ سکیٹرڈ ہیں. اس کا آپ دیکھیے ورکنگ نوٹ ہمیں 3,500 جو کہ اس نے بھائی کو قرض کے طور پر دیا، پھر جو اس کے پرسنل ایکسپینسز ہیں 300 پر منتھ دیٹ گیوز اس the result of 3,600 روپیز، پھر وہ جو اپنے فیملی ممبر کو پاکٹ منی کے طور پر کچھ پیسے دے رہا ہے پر منتھ یعنی کہ 100 into 12,1,200 روپیز، اور پھر الیکٹریسٹی چارجز جو اس کے گھر کے ہیں اور بزنس پے کر رہا ہے. تو جی ایک ٹوٹل اس کا بنتا ہے 8,420 روپیز. یہ ڈرائنگز ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو باتیں آسان دی ہوئی ہیں وہ ہیں اوپننگ اور کلوزنگ بیلنس آف کیپٹلز. اوپننگ بیلنس 19,200 اینڈ کلوزنگ بیلنس 18,700. اور ایک چیز جو بہرحال پھر آپ کو کیلکولیٹ کرنا تھی وہ تھی 2,060 روپیز کی فریش کیپٹل کی اماؤنٹ.
سو جی اب ہم بنانے جا رہے ہیں اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس فار دا ایئر اینڈنگ آن 31 December 2007. تو دیکھیے اس میں ہم شروع کریں گے کلوزنگ کیپٹل یعنی کہ کلوزنگ آنرز ایکویٹی سے، وہ ہے 18,700 روپیز کی، پلس کریں گے اس میں ہم ڈرائنگس ڈیورنگ دا ایئر، وہ ہیں 8,420 روپیز کی، اور پھر ہم اس میں سے لیس کریں گے فریش کیپٹل اینڈ اوپننگ کیپٹل یعنی کہ 2,060 اینڈ 19,200، تو یہ بن جائے گا 21,260. یہ جب ہم اس میں سے لیس کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا نیٹ پروفٹ فار دا ایئر 5,860 روپیز. جی یہ تو آپ کو ایک مختصر سا کوشچن سالو کروایا جس میں کہ ہم نے ڈرائنگس کو کیلکولیٹ کرنے پر ایمفیسس کیا تھا. اب ایک اور چھوٹا سا سوال جس میں کہ اسٹیٹمنٹ آف افیئرز ہم بنائیں گے. پہلے ایک سادہ سی اسٹیٹمنٹ آف افیئر آپ سے بنواؤں گا اور اس کے بعد پھر ایک کمپلیکس، لیکن وہ میں سالو نہیں کرواؤں گا، وہ آپ کو ہوم ورک کے طور پر دوں گا تاکہ آپ خود سے گھر میں اس کو سالو کر سکیں. آئیے جی سلائڈ پر کوشچن ہمارے سامنے ہے. اب دیکھ رہے ہیں جی کہ ہمیں کچھ انفارمیشن گیون ہے اوپننگ ڈیٹ یعنی کہ 1 April 2007 کی، جس میں ہمیں ایسٹس بتائے گئے ہیں، فرنیچر، اسٹاک، ڈیٹرز اینڈ کیش، اور لائبلٹیز میں ہمیں بتایا گیا ہے کریڈیٹرز اینڈ ایکروڈ ایکسپینسز سے متعلق. یہی انفارمیشن کلوزنگ ڈیٹ پر بھی موجود ہے یعنی کہ 31 March 2008، جس میں کہ فرنیچر، اسٹاک اور ڈیٹرز کے ساتھ ہمیں ایک پری پیڈ رینٹ بھی نظر آ رہا ہے 400 روپیز کا، اور اس کے بعد پھر کیش، اور لائبلٹیز میں کریڈیٹرز اینڈ ایکروڈ ایکسپینسز کی اماؤنٹ گیون ہے. اسی سوال میں جو ڈرائنگز دی ہوئی ہیں وہ 15,000 روپیز کی ہیں کیش میں، اور گڈس جو اس نے پرسنل یوز کے لیے ودرا کی ہیں وہ ہیں 600 روپیز کی. سو معلوم کیا ہوا کہ ٹوٹل ڈرائنگز ہماری 15,600 روپیز کی ہونے جا رہی ہیں اس کوشچن میں. پھر وہ کہہ رہا جی کہ کچھ اس نے گھر کا فرنیچر جس کی ویلیو 2,100 روپیز تھی وہ اس نے بزنس میں انٹروڈیوس کیا، تو یہ کیا ہوگا؟ فریش کیپٹل. ٹھیک ہے، وہ پرسنل ریسورسز بزنس کو دے رہا. سو یہ ایک بڑا سمپل سا ڈیٹا ہے جو کہ آپ کو دیا گیا. اس میں ڈرائنگز دو طرح کی ہیں، ایک کیش اور ایک گڈ صورت میں. اور ایک چھوٹی سی بات اور جو آپ کو اس میں بتائی گئی وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ بزنس میں کیش ہی کی شکل میں کیپٹل یوز کیا جائے. کوئی بھی ریسورسز جو اس کے پرسنل ہیں ان کو وہ بزنس میں کیپٹل کے طور پر لے آ سکتا ہے. لہذا لائک فرنیچر وہ لے کر آیا اپنے گھر کے استعمال کا فرنیچر، اس نے کہا جی میں اپنے بزنس کو دے دوں گا. چھوٹا سا بزنس ہے، وہ چھوٹا سا بزنس گھر کے فرنیچر سے کئی فائدے اٹھا سکتا ہے. لہذا وہ فرنیچر اس نے 2,100 کا بزنس کو دیا تو وہ اس کا فریش کیپٹل کہلایا. اس کوشچن میں صرف اور صرف جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کلوزنگ کیپٹل کی فگرز کو تلاش کرنے کا. آئیے جی اسکرین پر ہم دیکھتے ہیں 2-in-1 آپ کو اس وقت اسٹیٹمنٹ آف افیئرز نظر آ رہی ہیں جس میں اماؤنٹ کے لیے دو کالمس ہیں، ایک 1 April 2007 کا اور دوسرا 31 March 2008. فرنیچر ہمارے پاس اوپننگ ڈیٹ کو 6,900 کا اور کلوزنگ ڈیٹ کو 9,000 روپیز کا. اسٹاک اوپننگ ڈیٹ کو 30,300 روپیز کا تھا جبکہ کلوزنگ ڈیٹ کو 40,320 روپیز کا. پھر ڈیٹرز اوپننگ ڈیٹ کو 25,350 اور کلوزنگ ڈیٹ کو 36,900، جبکہ پری پیڈ رینٹ اوپننگ ڈیٹ کو 0 اور کلوزنگ ڈیٹ کو 400 روپیز کا. اور کیش ان ہینڈ اوپننگ ڈیٹ کو 7,450 اور کلوزنگ ڈیٹ کو 6,580 روپیز. سو یوں ٹوٹل ایسٹس اوپننگ ڈیٹ کو ہمارے پاس آئے 70,000 روپیز کے اور کلوزنگ ڈیٹ کو ہمارے پاس آئے 93,200 روپیز. اب آپ دیکھیے اس میں لائبلٹیز، اوپننگ کریڈیٹرز 16,500 اور کلوزنگ بیلنس 18,600. اسی طرح سے ایکروڈ ایکسپینسز اوپننگ ڈیٹ پر ہمارے پاس ہیں 3,500 روپیز کے
اور کلوزنگ ڈیٹ پر ہمارے پاس ہے 4300 روپیز. لیں جی اب ہم نے معلوم کرنا ہے بیلنس اونرز ایکویٹی کا. اوپننگ لائبلٹیز بنتی ہیں جی 20,000 روپیز کی, وہ جب لیس کی 70,000 کے ایسٹ میں سے تو ہمارے پاس کیپٹل آ گیا 50,000 روپیز. اب اسے ساتھ ہی آپ کہیں کہ اونرز ایکویٹی اور ساتھ ہی آپ کہیں کہ یہ ہمارے نیٹ ایسٹس ہیں. لہذا ادھر ہیڈنگ میں آپ کو صرف کیپٹل نظر نہیں آئے گا بلکہ ساتھ اونرز ایکویٹی اور نیٹ ایسٹس بھی نظر آئیں گے. اور دوسری طرف جب ہم نے کلوزنگ لائبلٹیز کو لیس کیا کلوزنگ ایسٹس میں سے تو ہمارے پاس اونرز ایکویٹی کا یا نیٹ ایسٹس کا یا کیپٹل کا جو بیلنس آ رہا ہے وہ 70,300 روپیز کا آ رہا ہے. نہیں جی یہ تو انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی. کلوزنگ کیپٹل کتنا ہے, اوپننگ کیپٹل کتنا ہے, ڈرائنگس کتنی ہے, فریش کیپٹل کتنا ہے. آئیے اب ہم کمپائل کریں اس کو کس شکل میں, اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس کی صورت میں. دیکھیے گا سلائڈ پر, یہ اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس فار دا ایئر اینڈنگ آن 31st of March 2008 اسٹارٹ ہوگی اونرز ایکویٹی کا بیلنس آن کلوزنگ ڈیٹ پر. اس کو اب آپ نیٹ ایسٹس آن کلوزنگ ڈیٹ بھی کہہ سکتے ہیں 70,300, اور اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں ڈرائنگس جو کہ ٹوٹل بن گئی 15,600. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کیش ڈرائنگس 15,000 کی اور گڈس کی ڈرائنگس 600 کی ہیں. اور لیس کریں گے اس میں سے ہم فریش کیپٹل انٹروڈیوسڈ ڈیورنگ دا ایئر 2,100 روپیز کا اور اوپننگ کیپٹل 50,000 روپیز کا. سو ٹوٹل آ گیا جی 52,100 روپیز. وہ لیس کیا تو ہمارے پاس نیٹ پروفٹ فار دا ایئر کی فگر آ گئی 33,800 روپیز. سو آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس ہمیں دیتی ہیں نیٹ ایسٹ کا بیلنس یا اونر سیکورٹی کا بیلنس. ونس جب وہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ سے سوال اسی طرح سے سیدھا ہو جاتا ہے. اب ایک تھوڑی سی میں نے کمپلیکس بات آپ سے کرنی ہے جو کہ آپ نے خود سے ریزالو کرنی ہے. وہ بات یہ ہے کہ آپ اس فرنیچر اینڈ فکسچر اسی ان دا سیم کوشچن فرنیچر اینڈ فکسچر کو سبجیکٹ ٹو ڈیپریسیشن 10% رکھیں گے اور ڈیٹرز کے لیے آپ پروویژن کریٹ کریں گے اپ ٹو 5%. بس اتنی سی بات میں نے آپ کو اس سوال کے اندر ایڈیشنل بتا دی. آپ نوٹ کر لیجئے, بے شک سلائڈ پر بھی دیکھ لیجئے کہ فرنیچر اینڈ فکسچر از سبجیکٹ ٹو اے ڈیپریسیشن آف 10% پر annum, assuming full year depreciation will be charged for additions during the year. ٹھیک ہے, اور provision for doubtful debt is to be increased up to 5% of the debtors. لیں جی یہ چیز آپ نے اس کوشچن میں ایڈیشن کے طور پر نوٹ کر لیں اور پھر آپ نے کوشچن سالو کرنا. ٹپ میں دوں گا, سالو نہیں کرواؤں گا. ٹپ لے لیجئے کہ آپ نے اس سوال میں موجود کلوزنگ ڈیٹ پر جو فرنیچر اینڈ فکسچر کا بیلنس ہے اس پر آپ نے 10% ڈیپریسیشن ریٹ اپلائی کر کے ڈیپریسیشن کی اماؤنٹ معلوم کرنی ہے اور اس ڈیپریسیشن کو آپ نے کلوزنگ ڈیٹ پر اسٹیٹمنٹ آف افیئر میں فرنیچر کی فگر میں سے لیس کر کے پھر شو کرنا. اوکے, اور ان دا سیم وے یو ہیو ٹو کیلکولیٹ provision for doubtful debts on closing balance of the debtors. ٹھیک ہے, on closing balance of the debtors which is 5%, کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس opening balance of provision for doubtful debt نہیں ہے. exactly یہی ہمارے پاس provision اس سال کی بنے گی. یاد ہے نا, provision for doubtful debt بھی آپ نے پہلے پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو پروویژن فار ڈاؤٹفل ڈیٹ کی جو اماؤنٹ آئے گی اس کو ڈیٹرز میں سے مائنس کریں گے. ڈیٹرز کا پھر جو نیٹ آف پروویژن بیلنس آئے گا اس کو آپ کلوزنگ ڈیٹ کی اسٹیٹمنٹ آف افیئر ایسٹس میں شامل کریں گے. از دس کلیئر؟ اور پھر جو اسٹیٹمنٹ آف افیئر کلوزنگ ڈیٹ کی آپ کو بیلنس دے گی نیٹ ایسٹس کا یا اونرز ایکویٹی کا, وہ بیلنس آپ یوز کریں گے
اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس میں. ٹھیک ہے, یہ صرف میں نے آپ کو ٹپ دی ہے, کوشچن آپ نے خود سالو کرنا. لیں جی, یہ جو باتیں ہم نے سیکھی یہ تمام اس ایک چھوٹی سی بزنس اینٹی سے متعلق تھی جس میں اکاؤنٹنٹ نہیں ہے کوئی بھی, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اتنی چھوٹی سی بزنس اینٹی ہے. اب ہم جو باتیں کرنے لگے ہیں وہ ایک میڈیم اسکیل بزنس اینٹی کی باتیں کرنے لگے ہیں. اب یاد رہے کہ یہ وہ بزنس اینٹی ہے جو فل فلیشڈ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ تو افورڈ نہیں کر سکتی. ہاں البتہ دس بزنس اینٹی کین افورڈ a semi-qualified accountant who will be guided, who will be directed by again the consultant. وہ جو اکاؤنٹنگ کنسلٹنٹ ہوگا وہ کہے گا جی کہ آپ نے یہ انفارمیشن مینٹین کرنی ہے, باقی کا کام مجھ پر چھوڑ دو. یعنی کہ دس سیمی کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ ول ناٹ بی ریسپانسبل فار رپورٹنگ. ٹھیک ہے, اس کا کام پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, انکم اسٹیٹمنٹ یا بیلنس شیٹ بنانے کا نہیں ہوگا. ہاں البتہ یہ کچھ ریکارڈز ضرور مینٹین کرے گا. تو ہم ابھی بات چیت کریں گے کہ یہ اکاؤنٹنٹ کس قسم کے ریکارڈز مینٹین کرے گا اور وہ ریکارڈز کس طرح سے ہیلپ فل ہوں گے اس اکاؤنٹنگ کنسلٹنٹ کے لیے فائنلی انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے. اوکے, اب یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ کام آپ کے سامنے آنے لگا. آپ نے ابھی تک انکم اسٹیٹمنٹ یعنی کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اینڈ بیلنس شیٹ بنانے کے لیے بنیاد بنایا تھا ٹرائل بیلنس کو. لیکن اب جو بات میں آپ سے کرنے والا ہوں اس میں کوئی ٹرائل بیلنس نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ جو اکاؤنٹنگ کنسلٹنٹ ہیں وہ آپ کو ان چند انفارمیشن سے انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ بنا کر دیں گے. یعنی کہ آپ خود ان چند انفارمیشن سے انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ بنانے کے قابل ہوں گے. تو جی یہ چند انفارمیشن کیا ہے, دیکھیے گا سلائڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کیش بک ہوگی جس میں کہ کیش اکاؤنٹ اور بینک اکاؤنٹ دونوں ہوں گے. اس میں ڈیٹرز کا ریکارڈ ہوگا, اس میں کریڈیٹرز کا ریکارڈ ہوگا. یہ تین انفارمیشن وہ ہیں جو کہ سیمی کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ کو ریکوائرڈ ہوں گی بنانا. یعنی کہ کہا جائے گا جی کہ آپ نے کیش بک مینٹین کرنی ہے جس میں کہ کیش اکاؤنٹ اور بینک اکاؤنٹ دونوں آ جاتے ہیں. کہا جائے گا جی کہ آپ نے ڈیٹرز کا ریکارڈ مینٹین کرنا ہے جس کو الٹیمیٹلی سمری فارم میں آپ ٹوٹل ڈیٹر اکاؤنٹ کہیں گے. اور کہا جائے گا جی کہ کریڈیٹرز کا ریکارڈ مینٹین کرنا ہے جس کو الٹیمیٹلی آپ سمری فارم میں جب لے کر آئیں گے تو وہ ٹوٹل کریڈیٹرز اکاؤنٹ بن جائے گا. یہ تین چیزیں ایک سیمی کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ بنا رہا ہوگا. اور جو موجود ہوں گی اس کنسلٹنٹ کے پاس انفارمیشن وہ اسٹیٹمنٹ آف افیئرز ہوگی اوپننگ ڈیٹ کی, کیونکہ لاسٹ ایئر وہ کام کر چکا ہے آپ کے بزنس کا, اور کچھ ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس ہوں گے. جی کل ملا کر 5 باتیں بنتی ہیں. کون سی؟ کیش بک, ٹوٹل ڈیٹرز اکاؤنٹ, ٹوٹل کریڈیٹرز اکاؤنٹ, اسٹیٹمنٹ آف افیئرز اوپننگ ڈیٹ اینڈ ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس. اس سیٹ آف انفارمیشن کی موجودگی میں جن میں کہ 5 باتیں موجود ہیں, 5 کیلکولیٹڈ فگرز موجود ہیں یا 5 اکاؤنٹس موجود ہیں یا 5 ایریاز ہیں فائنینشیل انفارمیشن کے جو آپ کے پاس موجود ہیں, ان سے آپ پوری انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ بنانے جا رہے ہیں. کوئی ٹرائل بیلنس نہیں ہے. تو بات ہو گئی نا کہ پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ود دا ہیلپ آف انکمپلیٹ ریکارڈس. اور یہی وہ انفارمیشن ہے جس کو ہم کنورژن آف سنگل اینٹری انٹو ڈبل اینٹری کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں.
یعنی کہ یہ انفارمیشن جو کہ سنگل انٹری بیسڈ ہیں، اس میں ہم نے کوئی ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ نہیں لیا ہوا. اس سیمی کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ کو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ نہ بھی آتا ہو، اس کو کہا جی ریسیٹس اینڈ پیمنٹس کا تمہیں پتا ہونا چاہیے، یہ ریسیٹس اینڈ پیمنٹس ہو گئے. اسے کہا جی کہ تمہیں ڈیٹرز اکاؤنٹ سے متعلق پتا ہونا چاہیے کہ ڈیٹرز کو کب ڈیبٹ اور کب کریڈٹ کرنا ہے، یعنی کہ اس کا سیکنڈ افیکٹ نہیں لیا جا رہا. جیسے کہ ڈیٹرز ڈیبٹ سیلز کریڈٹ میں سیلز اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا جاتا تھا، ڈیٹرز کو ڈیبٹ کیا جاتا تھا، وہ سیلز اکاؤنٹ تو مینٹین ہی نہیں ہو رہا، صرف ڈیٹرز کے ڈیبٹ کو افیکٹ دیا جا رہا. اسی طرح سے کریڈٹ پرچیزز میں کریڈیٹرز کو افیکٹ دیا جا رہا ہے، صرف پرچیزز کو نہیں. تو وہ سیمی کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ سنگل افیکٹ دیتے ہوئے ایک انفارمیشن آپ کو دیتا ہے جو کہ انکمپلیٹ ہے. اینڈ وٹ یو ہیو ٹو ڈو، یو ہیو ٹو پریپیئر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ود دا ہیلپ آف دس انکمپلیٹ ریکارڈس. سو یہ سنگل انٹری کو کنورٹ کرنا ہے اب ہم نے ڈبل انٹری میں. ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.